السلام علیکم لسنرز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری ہب ناول ایک بار کہو تم میری ہو، جس کی رائٹر ہے عالیہ ہیرا۔ یہ اس کی چوتھی ایپیسوڈ ہے، پارٹ 4۔ تو چلیے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ جواد، میں نے کہا تھا آئندہ ادھر مت آنا، قدرے غصے سے کہا۔ ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ تعلق ٹوٹ جائے۔ اخبار سائٹ پر رکھا۔ تعلق ٹوٹ چکے ہیں جواد، بابا کی زندگی میں اب اور کیا ٹوٹیں گے؟ اس کا لہجہ بہت دھیما سا تھا۔ میں تمہیں گھر لے جانا چاہتا ہوں، امی، ابو، زین سب تمہارے منتظر ہیں۔ جواد اسے دیکھے گیا۔ اب میرے لیے گھر بے معنی ہو گئے ہیں جب سے میرا گھر ٹوٹ گیا ہے۔ جہاں عزت نہیں وہ وہاں کیا جانا۔ جواد، خاندان کی نظروں میں میرا وجود بہت گھٹیا ہے۔ رخ پھیر لیا۔ وہی تو عزت نفس دلانے آیا ہوں، داغ دھونے آیا ہوں۔ محبت کرنے والوں کی نظر میں محبوب معتبر ہی ہوتا ہے، کوئی دل کی نگاہ سے دیکھے نا۔ اب تم اگرچہ میری پہنچ سے دور ہو، مگر تمہیں تمہارا اپنا پن، عزت نفس ضرور ملنی چاہیے۔ آپ گنے، تم پھپھو کی آخری نشانی ہو، اور پھپھو خاندان والوں کو کتنا عزیز تھیں۔ امی، اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ جواد، اس کا لہجہ ٹوٹ گیا۔ مرنے والوں کے ساتھ سب رشتے ختم کر دیے۔ میرا اکیلا وجود ان سب کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، ورنہ میرا درد بانٹتے، مجھ سے پوچھتے مجھ پر کیا گزری۔ امی، بابا اور اس خاندان کے سوا میرا کون تھا؟ تم سب ہی میرے اپنے تھے، تم سب کو اپنا سمجھا تھا۔ جواد، پھر بھی؟ آبگینے کا لہجہ بھرا رہا تھا۔ ممکن طور پر وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ آنکھیں۔ میں گھر والوں سے ناراض ہوں، انہیں تمہارا حق ادا کرنا ہوگا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے جواد، اب میں منزلوں کو چھوڑ چکی ہوں، رسوائیاں میرا گھر دیکھ چکی ہیں۔ اس کے تصور میں فیروز آ گیا، گھٹیا، کمینہ اور ذلیل۔ اس کے بارے میں جواد کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کے حوالے سے بدنامیاں ایک بار پھر خاندان والوں تک پہنچ جاتی، ایک بار پھر اس کی ذات کے پرخچے اڑائے جاتے، ایک بار پھر اسے مصلوب ہونا پڑتا۔ اب اسے زندگی کی جنگ جیتنے کے لیے داؤ پیچ خود ہی سیکھنے تھے۔ جواد گہرا سانس لے کر اسے دیکھے گیا۔ تمہارا شوہر باہر ہوتے ہیں، نگاہ چرا لی۔ کہاں؟ ملک سے، شہر سے یا گھر سے؟ آبگینے نے پہلو بدلا۔ یہ تمہارے سسر تھے؟ کس سزا کی بات کر رہے تھے؟ کس معافی کی؟ اور تم اسے معاف نہیں کر رہی، اس کا فون نہیں اٹینڈ کر رہی؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ جواد نے لفظ جیل استعمال نہیں کیا جو وہ سن چکا تھا۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہارا ذاتی مسئلہ میرا نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم دونوں ایک راہ کے مسافر بن سکتے ہیں آبی؟ کیا تمہارے شوہر سے ناراضگی ہے تو جواد ایک دم سے جذباتی ہو گیا۔ آبگی نے اسے دیکھے گئی۔ امید کی کرن جاگی۔ نہیں، دل کو سنبھالا۔ میں سب سنبھال لوں گا، تم اس سے طلاق لے لو، ہم باہر چلے جائیں گے، ایک نئی دنیا، ایک نیا گھر بسائیں گے۔ اس کا لہجہ ملتجی تھا، آنکھوں میں محبت کے جگنو راستہ دکھا رہے تھے۔ نہیں، دل کو سختی سے روکا۔ ممانی کا مزاج، ماموں کی سختی، خاندان والوں کا رویہ، جواد کا پیار، اس کا ساتھ، ساری عمر کے لیے ایک اور دلدل۔ نہیں جواد، میاں بیوی میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا ہاسٹل میں رہنا اس لیے ہے کہ میری ساس مجھے پسند نہیں کرتی، وہ بیمار ہے، سمیر مجھے بلوانے کے انتظام کر رہا ہے، میں عنقریب چلی جاؤں گی، ہو سکتا ہے اب تم آؤ تو میں نہ ملوں۔ اسے سمجھاتے ہوئے نگاہ اٹھا لی۔ جواد دکھی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا شوہر جیل میں ہے اور یہ مجھ سے چھپا رہی ہے، یہ کہاں جائے گی؟ آپ گنے۔ جواد کھڑا ہو گیا۔ میں دوبارہ آؤں گا اور آتا رہوں گا، میرے بارے میں سوچ لینا، اور یاد رکھنا دنیا میں ایک شخص ہے جو تمہیں سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ آس کے دیپک روشن تھے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتانا۔ اسے دیکھتا ہوں دھیرے سے پلٹ گیا اور رکے ہوئے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کا فون ہے۔ ماسی دروازے پر کھڑی تھی۔ میرا؟ وہ چونکی۔ اس نے تو کسی کو فون دیا ہی نہیں۔ تمہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ نہیں باجی، وہ آپ کا ہی نام لے رہے تھے، آپ گنے ابراہیم۔ اور وہ چوکنی ہو گئی، دھیرے سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ انچارج اپنا کام کر رہی تھی۔ ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو جانے تمنا۔ فیروز کی گھناؤنی آواز کانوں میں پڑی۔ تم آئی نہیں نیشنل پارک، میں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ تم؟ پیچ و تاب کھا کر تحمل کا دامن پکڑا۔ ہاں میں، اگر تم کل نہیں آئی تو میں خود تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ کون سا مشکل ہے اس انچارج کو خریدنا؟ اس نے دھیرے سے فون رکھ دیا۔ پلٹی ہی تھی کہ فون پھر بجا۔ انچارج شگفتہ الیاس نے ریسیور اٹھا لیا، اسے دیکھا اور پھر اسے فون بڑھا۔ آبگی نے تمہارا فون؟ میں اس شخص کو نہیں جانتی، آئندہ اس کا فون آئے تو مت بلائیے گا۔ پہلے تم جیسی لڑکیاں دوستیاں کرتی ہیں،
حسن کے جال بچھا کر پنچھی قید کرتی ہیں، جب فائدہ اٹھا لیتی ہیں، کام نکل جاتا ہے تو پاؤں سمیٹ لیتی ہیں، جان چھڑانا چاہتی ہیں۔ کہتے کہتے وہ کھڑی ہو گئیں۔ اس ہاسٹل کو تم بدنام کرنا چاہتی ہو، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ آپ گینے کے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ وہ ہکا بکا کھڑی شگفتہ الیاس کا منہ دیکھے گئی۔ اپنے مسئلے بیوی ہاسٹل سے باہر نمٹاؤ، ہمیں ہاسٹل کی عزت بہت عزیز ہے۔ اسے 2 ٹوک سنا دی اور آبگی نے سناٹے کی سی کیفیت میں تھی، اور دوسری جانب ریسیور کان سے لگائے فیروز سب سنتا انتہائی کمینگی سے ہنس رہا تھا۔ اب کہاں جائے گی بلبل؟ آبگینے کے لفظ گنگ تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسی ہی بات ہے جو یہ یہاں ہے۔ آج فون تک، کل ہاسٹل کے اندر تک ہوگا، یہاں سے چلتی بنو۔ آبگینے نے اس کا ہاتھ میں پکڑے ریسیور کو دیکھا اور کام گئی۔ وہ سب سن رہا تھا اور اس کا ہاسٹل سے باہر نکلنا کامیابی کی کنجی تھا۔ جب بھی آبگینے ہاسٹل چھوڑتی، فیروز اسے ہاسٹل کے گیٹ سے اغوا کر لیتا۔ کی رنگ گھماتا فیروز کمینگی سے اور خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ ٹھیک ہے میڈم، میں منع کر دوں گی انہیں۔ وہ مشکل کہہ کر پلٹی اور اپنے کمرے تک آ گئی۔ انچارج سے کچھ بھی کہنا عبث تھا۔ فیروز کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ برائی اپنا آپ منوا کر رہتی ہے۔ اسے آج یا کل میں ہاسٹل چھوڑ دینا چاہیے۔ اسے صرف امی کے شہر ایبٹ آباد کا راستہ آتا تھا۔ وہاں کے راستوں سے واقف تھی، 2-4 دفعہ جا بھی چکی تھی، اور سب سے چھپ کر رہنے کے لیے وہ جگہ بالکل مناسب تھی۔ فیروز، جواد یا سمیر، کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ابھی نکلنا ٹھیک نہیں۔ فیروز اس کی طاق میں ہوگا، کل ضرور آئے گا وہ۔ ایک بار اس سے مل کر اسے مطمئن کر دے، انچارج بھی مطمئن ہو جائے گی۔ پرسوں شام۔ آبگینے کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اگلی صبح سنڈے تھا۔ اپنی تمام چیزیں پیک کر لی تھیں۔ تبھی ماسی نے آ کر بتایا کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ کوئی کون ہو سکتا تھا؟ جواد یا انکل؟ نہیں۔ دھیرے سے اٹھ کر باہر نکلی اور ویٹنگ روم میں آ گئی۔ اس کا شک درست تھا۔ فیروز کمینگی سے ہنستا صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھا تو پھیلا ہوا بازو سمیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کیا چاہتے ہو تم؟ سنبھل کر اسے دیکھا۔ صرف اچھا وقت اس کے سامنے آ گیا۔ تم سن لو، نہ میں اس قسم کی لڑکی ہوں اور نہ میں ایسا کروں گی۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ مجھے اس سے کب انکار ہے؟ تمہارے شوہر کی شرافت کی، اس کی محبت کی تو میں بھی گواہی دے سکتا ہوں۔ اس کے باوجود؟ وہ پھنکار کر پلٹی۔ ہاں، اس کے باوجود۔ دل تم پر جو آ گیا ہے اس کے قریب جھکا۔ چونکہ دل تم پر آ گیا ہے، مگر تم دوست کی امانت بھی ہو، اس لیے تمہارا خیال دھیان رکھنا ہمارا فرض بھی ہے۔ آخر تم اکیلی بھی تو ہو، میری بھی تو محبت ہو۔ وہ اپنی رام کہانی سنا رہا تھا۔ اب تم سے روز روز ملنے ادھر آنا پڑے گا۔ نہیں۔ آبگینے کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ آئندہ ادھر آنے کی ضرورت نہیں، یہ گھر نہیں ہے، ہاسٹل ہے۔ پھر تم ملنے کی ڈیٹ دے دیا کرو۔ ٹھیک ہے۔ آبگینے نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ نیشنل پارک؟ اس کے قریب جھکا۔ نہیں۔ لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ سی یو۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کب؟ اگلے سنڈے کو۔ تم ہاں میں کہہ رہی ہوں، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا بولو؟ تمہارے لیے ہر شرط بنا سنے قبول ہے۔ تم بار بار ہاسٹل نہیں آؤ گے، فون نہیں کرو گے، وعدہ؟ ہاتھ پھیلایا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ رخ پھیر لیا۔ تم نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ وہ خوش تھا۔ آبگینے مسکرا بھی نہ سکی۔ ویسے مجھے تمہارے بابا کا سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ کتنی اکیلی ہو گئی ہو تم۔ اس بات کا سمیر کو بھی افسوس ہے۔ وہ بھی اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھی بہت اچھا انسان ہے۔ دانتوں سے ہونٹ کترتی وہ ایک تناؤ کی سی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں، مجھے نوٹس تیار کرنے ہیں کل کے لیے۔ ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ فیروز اسے چاہت بھری نظروں سے دیکھتا باہر نکل گیا۔ خدا حافظ۔ زہریلی نظروں سے وہ بھی باہر نکلی۔ تیزی سے آتی شگفتہ الیاس اسے زو معنی نظروں سے دیکھتی رک گئی۔ واقعی چاہنے والوں کو ستانا اچھا نہیں، اور وہ بس ایک نگاہ دیکھ کر رہ گئی۔ اگلا دن اس کے لیے بہت اچھا تھا۔ وہ کالج نہیں گئی۔ صبح کے وقت تقریباً ہاسٹل خالی ہو جاتا ہے۔ ہاسٹل میں قیام کرنے والی خواتین
لڑکیاں اپنے کاموں پر نکل جاتی ہیں، کچھ آفس اور کچھ جاب کے سلسلے میں۔ دور دراز سے آئی یہ خواتین بہت محنتی تھیں۔ صبح 10 بجے کاؤنٹر اور کوریڈور خالی ملا۔ ماسی اوپر کے پورشن کی صفائی کر رہی تھی۔ جھاڑو کی آواز آ رہی تھی۔ گیٹ تک کا جائزہ لیا، چوکیدار بھی نہیں تھا، قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ پلٹی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے تک کا راستہ طے کیا۔ بیگ تیار تھے، ایک بیگ شانے پر لٹکایا، دوسرا اٹھا لیا، ایک ٹائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر پلٹ آئی۔ بڑی سہولت و سکون سے گیٹ تک پہنچی۔ باہر نکلتے ہوئے دل دھڑکا، دنیا کی بے ثباتی نظروں کے سامنے تھی۔ سامنے ہی خالی رکشہ کھڑا تھا، اس میں بیٹھ گئی۔ مڑ کر ایک بار ہاسٹل کی جانب نگاہ کی۔ گھر کے سکون و تحفظ کے لیے ادھر آئی تھی، مگر آنکھیں دھندلانے لگیں۔ چوکیدار نسوار منہ میں ڈالتا ہاسٹل میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا، رکشہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا، آنسو رخسار پر گرنے لگے۔ اپنی تنہائی، اکیلے پن کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ ٹرین اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ وہ کھڑکی سے ٹیک لگائے اپنی زندگی کو فلم کی طرح اپنی نظروں کے سامنے چلتے دیکھ رہی تھی۔ اپنے اور اپنا پن سب اس کی زندگی سے نکل گیا تھا۔ اب بس اس کی ذات اور اس کی تنہائی، اس کی سہیلیاں تھیں۔ کوئی بھی نشان چھوڑے بغیر وہ سب کی زندگیوں سے نکل آئی تھی۔ جواد، وہ اسے نہ پا کر بہت پریشان ہوگا۔ وہ کیا کرتی؟ خاندان والوں نے اس کے بغیر اسے قبول نہیں کیا تھا، تو اس کے سامنے کیسے قبول کر لیتا؟ مومانی تو اسے زندہ جلا مارتی۔ فیروز اتوار کو اسے لینے آئے گا اور منہ کی کھائے گا۔ شگفتہ الیاس کی شامت، چوکیدار کی برطرفی اسے نظر آ رہی تھی، الجنہ سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھی۔ سمیر، ایک آہ اس کے دل سے نکلی۔ ٹرین ایک جھٹکے سے رکی، ساتھ ہی بیگ میں پڑا سیل فون بجنے لگا۔ اسے بجنے دیا، ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ سمیر کا نام جگمگا رہا تھا۔ جانے کتنی بار فون آتا تھا، اسے علم ہی نہیں ہوتا تھا، ایک سائٹ پر پڑا رہتا تھا۔ آج ساتھ تھا تو ہونے کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ تمہاری پہنچ سے ہمیشہ کے لیے دور نکل آئی ہوں۔ مجھے کون سا شادی کرنا ہے جو طلاق کی آس ہوگی؟ فون بیگ میں ڈال دیا اور دھیرے سے آنکھیں موند لیں۔ ایبٹ آباد میں آپ کی نے ابراہیم کی زندگی نے اثر نو سانس لیا۔ ہاسٹل اور کچھ فاصلے پر بنا گرلز کالج اور پرسکون زندگی، اور کچھ فاصلے پر بنا خوبصورت پارک یہاں کے راستوں سے واقف تھی۔ جب بھی چھٹیوں میں مل کر آتے تھے تو جواد، فہیم، رضیہ اسے بتاتے تھے جگہوں کے بارے میں، خوبصورت راستوں کے متعلق۔ سرسبز راستے، سیاہ لمبی سڑکیں، سائڈوں پر لگے درخت، بہت تھوڑا سا آگے جا کر کیڈٹ کالج، وہ میدان جہاں پریڈ پریکٹس ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی میٹ نہیں تھی، اور آبگینہ نے 3rd فلور کا کمرہ لیا تھا۔ بائیں جانب کی بڑی سی کھڑکی سے بہت خوبصورت منظر نظر آتا تھا۔ خوبصورت ٹریکس اور سرو سفیدے اور یوکلپٹس کے درخت، بچوں کے کھیل، ایک گراؤنڈ، ملحق پارک۔ کچھ عرصے بعد ایک ٹی وی بھی لے لیا۔ کتابیں اس کی تنہائی کی ساتھی تھیں، کسی کو دوست بنا ہی نہ سکی۔ سارے لیکچرر سے اس کی دوستی تھی۔ اکثر خیال آتا کہ انکل نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہوگا، جواد نے اسے کہاں کہاں ڈھونڈا ہوگا، اور پھر دل ہار کر واپس چلا گیا ہوگا۔ فیروز اسے مختلف جگہوں پر ڈھونڈتا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکلی تھی۔ اور سمیر ایک دم سے چونکی۔ سمیر کی سزا ختم ہو رہی تھی اور وہ آنے ہی والا تھا۔ اسے بھی اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ وہ اسے ضرور ڈھونڈے گا۔ اور گہرا سانس لے کر قطار در قطار لگے یوکلپٹس کے درختوں کے سائے میں چلنے لگی۔ وہ اسے ضرور ڈھونڈے گا، مگر اسے کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ بے نشان راستوں کی مسافر تھی، اور سیاہ فام سڑکیں مسافروں کا پتہ نہیں دیتی۔ سمیر احمد ہمدانی ساکت و جامد کھڑا تھا۔ اسے کمرے کے درمیان بیڈ روم کی ساری ٹھنڈک اس کے وجود میں اتر رہی تھی۔ میں نے تمہارے نام کا ہجر کاٹا ہے، تمہارے دکھ کی سزا کاٹی ہے آبگی نے، پھر بھی معافی نہیں ملی، اب بھی تلافی کی گنجائش ہے۔ دائیں جانب لگی اس کی تصویر، آبگی نے پھول تھامے اس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ وہ اسے چھوڑ گئی۔ اسے تصویر نہیں چاہیے تھی، اور اسے تصویر والی چاہیے تھی۔ جانے کیسی محبت تھی اس کے ناروا سلوک کے باوجود، بڑھتی جا رہی تھی۔ کیسا پیار تھا جو بھپری ہوئی موجوں میں بدل رہا تھا۔ وہ نہیں تھی، مگر اس کی مہک ہر سو پھیلی تھی۔ سامنے صوفے پر جہاں وہ سوتی تھی، اس دریچے پر آہٹ ہوئی جہاں کھڑی وہ باہر بائیں باغ میں دیکھتی رہتی تھی۔ اکثر اس کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا، دیوار سے ہاتھ ٹکا کر اس کے بالکل قریب، جھک کر اس سے سرگوشی کرتا، اس کے شانے پر چہرہ ٹکا کر اپنے ہونے کا احساس دلاتا، چوکھٹ پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا۔ وہ ہاتھ ہٹاتی نہیں تھی۔ اسے آبگینہ کی سرد مہر ہی نہیں چاہیے تھی۔
اس کا محبوب انداز چاہیے تھا اور اس کی رضا کے لیے تو اماواس کی سیاہ راتوں ایسا ہجر کاٹتا تھا۔ بستر پر پیچھے کو گر گیا، اس کے اپنے ہاتھ اپنے ہی گھنے بالوں میں الجھ گئے۔ وہ تو پھر اسے ہجر ایسا فاصلہ دے گئی تھی۔ ابھی مجھے تم معاف نہیں کرو گی تو خدا کیسے معاف کرے گا؟ بند آنکھوں کی سطح بھیگ رہی تھی، دریچے سے ہوا کا جھونکا اندر آیا اور رات کی رانی کی مہک سانسوں سے ٹکرا۔ آنکھیں کھول دی، آہٹ پر یوں لگا وہ کمرے میں آئی ہو، بے اختیار چونکا۔ وہ بیڈ روم میں کبھی بھی دبے پاؤں نہیں آتی تھی، آنے سے پہلے آہٹ کرتی تھی۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ آپ گینے، میں تو اپنے کیے پر نادم ہوں، پشیماں ہوں، سزا بھی کاٹ لی، دکھ بھی جھیل لیا، پھر کیوں خود کو ہجر دے دیا؟ تمہیں کہاں تلاش کروں؟ تم کس حال میں ہوگی؟ کہاں، کس شہر میں ہوگی؟ کہاں سے سلسلہ شروع کروں؟ سیمابی سی اضطرابی کیفیت وجود میں سرایت کر گئی۔ بے اختیار اٹھ بیٹھا، اس کا دل جیسے ہواؤں کی زد پر تھا۔ تبھی دروازہ بجا کر ریشما اندر آ گئی۔ بڑی آس امید سے اسے دیکھا، شاید ابھی کچھ کہے، کچھ بتائے، کوئی پتہ، کوئی نشاں۔ آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ نگاہ چرا لی۔ سمیر صاحب کا درد اسے اپنے سینے میں محسوس ہوا۔ تم سے جاتے ہوئے کچھ بھی نہیں کہا تھا اس نے؟ سمیر اٹھ کر قریب آ گیا۔ بس یہ کہا تھا تم مجھ سے ملنے ہاسٹل آنا۔ تم گئی تھی؟ جب میں گئی تھی تو وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ وہاں کی میڈم نے بڑی عجیب باتیں کی۔ مجھے غصہ آ گیا کہ میری باجی ایسی نہیں ہو سکتی۔ اقبال مجھے واپس لے آیا، ورنہ میں اسے مارتی۔ کیا کہہ رہی تھیں وہ؟ ایک دم سے اضطراری کیفیت امڑنے لگی۔ ریشما نے ایک نظر اسے دیکھا۔ آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ پلٹنے لگی۔ ریشما بتاؤ مجھے۔ اس کا راستہ روکا۔ وہ تذ بذب کا شکار تھی۔ بتاؤ، کہہ رہی تھی کہ سب باجیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، پہلے بھاگتی ہیں اور پھر بھگاتی ہیں اپنے پیچھے پیچھے۔ کتنے لوگ اس سے ملنے آتے تھے، جانے کس کے ساتھ رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی۔ ایک لمحہ کو رکی، اس کا گلا رند گیا۔ میری باجی ایسی نہیں تھی، وہ بہت اچھی، نیک اور نمازی تھی۔ مجھے بھی کہتی تھی نماز پڑھا کرو، بس چپ رہتی تھی۔ اکثر میں ہی بولے جاتی تھی ان کے ساتھ۔ ریشما بولے گئی۔ سمیر بغور اسے دیکھتا سنے گیا۔ وہ کیسی تھی یہ اس کا دل جانتا تھا۔ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، انہیں ڈھونڈ لیں چھوٹے صاحب۔ سمیر ہمدانی پلٹتا رکا۔ ریشما کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، چھپاک سے باہر نکل گئی۔ وہ گہرا سانس لے کر دریچے میں آ کھڑا ہوا۔ میں تمہارا قصوروار، تمہارا مجرم ہوں۔ کاش میں ایسا نہ کرتا، ایک نگاہ کی محبت کا شکار نہ ہوتا، غلط دوستوں کی گیدرنگ میں نہ رہتا۔ مجھے کسی قسم کا مسئلہ تھا جو میں نے یہ راہ اپنائی۔ کیوں سمیر، کیوں؟ تم تک پہنچنے کا جائز راستہ اپناتا تو تم یوں خوار و برباد نہیں ہوتی۔ دھیرے سے اپنی آنکھوں کو دبایا۔ تمہارے ملنے تک میں بھی یوں ہی آزردہ، دکھی اور برباد رہوں گا۔ خوشی مجھے بھی نہیں چھوئے گی۔ چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر باہر دیکھنے لگا۔ زیر تعمیر مکان کب کا مکمل ہو چکا تھا۔ ذیلی سڑک پر گاڑیاں جا رہی تھیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ساجدہ ہمدانی کے چہرے پر بے حد تازگی تھی۔ آج ڈائننگ ہال کی تمام کرسیاں بھری ہوئی تھیں۔ سمیر کے واپس آنے کی سب کو خوشی تھی۔ ہمدانی صاحب سمیر کے دل کا درد جانتے تھے، اسے وہ دل کے قریب محسوس کر رہے تھے، مگر بیٹے کا دامن نہیں بھر سکتے تھے، اس کا دل نہیں آباد کر سکتے تھے۔ آپ گینے کے یوں جانے کا انہیں بھی افسوس تھا۔ ارم شاہینہ، اب تم سمیر کے لیے لڑکیاں دیکھو، اس کے معیار کی، اس کی برابری کی، ہم عمر۔ اس کی شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ وہ سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا۔ کیوں سمیر ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ فی الحال امی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی مجھے پاپا کے ساتھ کام کرنا ہے، پڑھنا ہے، بزنس سیکھنا ہے، اس کے بعد۔ سنجیدگی سے کہا۔ سب ساتھ ساتھ چلے، بس کہہ دیا ہے میں نے۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ بہت من مانی کر لی ہے تم نے، اور اس کا حشر بھی دیکھ لیا ہے۔ یہ چھوٹے گھروں کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، سب کی ہوتی ہیں اور کسی کی نہیں ہوتی۔ دولت سے پیار ہوتا ہے۔ ساجدہ ہمدانی صاحب نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ بد پرہیزی نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ ہمدانی صاحب نے ان کے آگے سے سویٹ ڈش اٹھا لی۔ میرا بیٹا آ گیا ہے، سب بد پرہیزیاں جائز ہیں، اب کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ لگاوٹ و پیار سے اسے دیکھا، اور ماں کی دوہری شخصیت، دوہرا انداز دیکھ کر سمیر اندر تک ٹوٹ رہا تھا۔ کیا تھا اگر ماما اسے اپنا لیتی، بیٹے کی غلطی کو قبول کر لیتی؟ ان کی وجہ سے ان کے لیے گھر چھوڑا اس نے، ہاسٹل گئی، جانے کیا مسئلہ ہوا کہ ہاسٹل چھوڑنا پڑا، اس کی وجہ سے گھر بدر ہوئی۔
بھوک پیاس بھگ کر کے اڑ گئی، اس کا دل اچاٹ ہو گیا، اس کا سیل فون بجنے لگا، دھیرے سے ایکسکیوز کر کے اٹھ گیا۔ سب اسے جاتا دیکھتے رہے، اسے سمجھائیں اور سمجھاتے رہیں، اب اس منحوس کا خیال دل سے نکال دے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرے۔ ساجدہ کو غصہ آنے لگا، اتنی جلدی وہ شادی پر رضامند نہیں ہوگا۔ ہمدانی صاحب نے پلیٹ کھسکا دی۔ لڑکی ڈھونڈنے میں بھی وقت لگے گا، آپ اسے سمجھا رہے ہیں اور اسے ادھر ادھر بھٹکنے مت دیں۔ ان کا انداز کچھ سوچتا ہوا تھا۔ ارم اور شاہینہ آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ دونوں بھائی کسی اور ہی نہج پر سوچ رہے تھے۔ اگلے دن وہ پاپا کے ساتھ آفس جا رہا تھا۔ اس نے اپنا بہت وقت برباد کیا تھا، تعلیم ادھوری تھی، کچھ نہیں آتا تھا، کوئی ہنر نہیں تھا، تھریل کے نام پر زندگی ہار دی تھی اس نے۔ اب کم سے کم باپ کو تو خوش کرے، ان کا ہاتھ بٹا کر بزنس سنبھال کر۔ شیراز بھائی بینک میں تھے، انہیں بینکنگ پسند تھی۔ شہزان بھائی کو ملٹی نیشنل فرم میں جاب ملی تھی، کیسے انکار کرتے؟ تاہم دونوں بھائی پاپا کو سپورٹ تو کرتے تھے، مگر عمر کے اس حصے میں انہیں اب فل ٹائم سپورٹ کی بائیں بازو کی ضرورت تھی۔ اور آگہی کے راستوں سے گزرتا سمیر بہت کچھ سیکھتا جا رہا تھا۔ زندگی پر ہمارا ہی حق نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ منسلک، ہمارے ساتھ رہنے والوں کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ اور پھر خود کو بھی تو بہلانا تھا۔ خیال ہر وقت اس کے ہی دھیان میں رہتا تھا، کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، تلاش کا سلسلہ کہاں سے شروع کرے۔ میرے خیال میں بیٹا تم ابھی آرام کر لو۔ سر گھما کر انہوں نے سمیر کو دیکھا، ذرا گھوم پھر لو، سیر کر آؤ، جہاں جانا ہو ٹکٹ منگوا دیتا ہوں۔ آرام، سیر سپاٹے، ایک تلخ جام نے ہونٹوں کو چھو لیا۔ آرام ہی آرام تو کیا ہے پاپا، اب تو صرف کام ہی کام کرنا ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اسے ڈھونڈو گے یا پھر ماں کے کہنے پر چلو گے؟ موڑ کاٹتے ہوئے انہوں نے سامنے دیکھا۔ اسے ڈھونڈنا ہی تو مشن ہے، کہاں سے رابطہ کروں، کس سے اس کے متعلق پوچھوں؟ اس نے سوچا۔ پاپا ابھی میں نے اس بارے میں سوچا نہیں ہے، تمہاری ماما بہت فاسٹ ہے اس معاملے میں۔ اس نے دانتوں سے ہونٹ کترے۔ آپ انہیں سمجھائیں، فی الحال میرا خیال دل سے نکال دیں، اور نہ ہی مجھے شادی کرنا ہے، مجھے اپنا مستقبل سنوارنا ہے، آپ جیسا بننا ہے۔ سر گھما کر پاپا کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ انہوں نے تائید کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ نیا آفس کھلوا دوں؟ کوئی نئی فرم جو تمہیں پسند ہو؟ بیٹے نے دل ہارا تھا، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہتے تھے۔ ابھی نہیں، ابھی تو بس مجھے کام کرنا ہے، سیکھنا ہے، آپ کا ساتھ دینا ہے، کچھ نیا نہیں کرنا۔ اوکے۔ ان کا آفس آ گیا تھا، گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی اور نیچے اترنے لگے۔ اثر نو شروع ہونے والی اس زندگی میں خوشبو کا جھونکا ہی نہیں، دل سے خواہشیں اور آنکھوں سے خواب ختم ہو گئے تھے۔ اخروٹ یوکلپٹس کے درختوں کے سائے میں بیٹھی آبگینہ ابراہیم نے اخروٹ کے تنے سے ٹیک لگا۔ کالج کے ساتھ وہ وزٹ پر کوئٹہ آئی ہوئی تھی۔ ایبٹ آباد میں داخل ہونے کے بعد یہ پہلا سفر تھا اس کا۔ نہ ہاسٹل سے نکلی، نہ شہر سے۔ اس کی زندگی اسی مدار میں گردش کرتی رہی۔ خواہشیں ہو تو پھر خواب نہیں جاگتے۔ اس نے سر اٹھا کر اڑتے پرندوں کو دیکھا۔ کھلی فضا میں پر پھیلائی تیر رہے تھے۔ تبھی چونکی، وہ دونوں لڑکے اس کی جانب دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں حیرت تھی، جانے کیوں وہ اسے دیکھا ہوا لگا، بابا کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا۔ تبھی وہ مڑ کر آئے اور بغور اسے دیکھتے ہوئے گزرے۔ اب کے گرے شرٹ والے نے گلاسز لگا لیے تھے۔ اگر بابا کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوا تو ضرور ملے گا، مگر وہ دونوں اسے دیکھتے ہوئے گزر گئے۔ آگے جا کر وہ موبائل پر بات کرنے لگے اور اس کی چھٹی حس اسے خبردار کرنے لگی۔ یہ کون تھے؟ فیروز کے آدمی، جواد کے دوست، یا پھر سمیر کے خیر خواہ؟ اپنا شہر چھوڑنے کے بعد یہ پہلا اتفاق تھا۔ اسے کسی کا اپناپن نہیں چاہیے تھا۔ کوئٹہ میں اس کا 2 دن کا قیام تھا، کل فائنل تھا۔ لڑکیوں کا ان کا کالج جیت رہا تھا۔ تیسرے دن لڑکیوں کو کوئٹہ کی سیر کرنا تھی، چوتھے دن روانگی۔ یہ 4 دن۔ اس کے دل میں خوف پر پھیلانے لگا۔ اگر فیروز ہوا تو، جواد ہوا، پھر سمیر آ گیا تو؟ لڑکیوں کی سرپرست بن کر آئی تھی، ہاسٹل میں بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی، لڑکیاں اس کی ذمہ داری تھیں۔ مگر اگلے 2 دن خیریت سے گزر گئے۔ اسے اپنا وہم لگا تھا، اس کا کالج ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن مقابلے میں جیت گیا۔ اگلے دن لڑکیوں کو سیر کرواتے ہوئے بہت محتاط تھی، وہ آدمی پھر نظر نہیں آئے۔ شام کو ہاسٹل میں داخل ہوتے ہوئے اس کی نگاہ بائیں جانب اٹھی اور سانس ساکن ہونے لگی۔ فیروز ایک آدمی کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔
تو اس کا شک یقینی تھا، وہ فیروز کے آدمی تھے۔ ابھی اس کی نگاہ اس پر نہیں پڑی تھی، ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اندر بھاگتی چلی گئی۔ خوف کے آکٹوپس نے اسے جکڑ لیا۔ فیروز کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکلی تھی۔ وہ کیا کرے گا؟ کہیں اس کا اغوا نہ کر لے۔ اف! ایک سے اپنی تنہائی، اپنی ویرانگی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ کسی سے اس کا دکھ کو شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ سب جانتے تھے اپنی ذات میں خوش مطمئن اور خوشحال ہے، مگر اس کی زندگی کتنی اکیلی، تنہا اور ویران تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا، مگر کب تک؟ اپنے بستر میں چھپ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کب تک ان عیار و مکار گدھوں سے بچتی رہے گی جو اکیلی لڑکی کو لوٹ کا مال سمجھ لیتے ہیں؟ نہیں، اس نے آنسو پوچھ لیے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کسی کمزور لمحے کی گرفت میں نہیں آئے گی۔ اب دیکھ لے گی فیروز کیا کرتا ہے۔ اگر اس نے کچھ بھی ایسا کیا تو وہ خود کو ہی مار ڈالے گی، تیزاب گرا لے گی۔ اپنے چہرے پر درندگی کے خوف سے تو نجات مل جائے گی۔ بڑی بہادری سے سوچا اور ایک بار پھر وہ شہر بدری کے متعلق سوچنے لگی۔ اگر فیروز ایبٹ آباد اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو وہ اس رات ہاسٹل چھوڑ دے گی۔ کچھ سن گن تھی جو وہ یہاں نظر آیا تھا۔ اگلے دن وہ بہت محتاط ہو کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ گلاسز اور اسکارف اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ ایبٹ آباد تک کا سفر آرام سے کٹا۔ وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے شکر ادا کیا۔ اس کا وہم تھا، وہ فیروز نہیں تھا۔ دنیا کی بھیڑ میں اسے کون تلاش کر سکتا ہے؟ ہاسٹل میں اس کی معمول کی زندگی پھر سے شروع ہو گئی۔ آج کل ایبٹ آباد کا موسم بے حد خوبصورت اور پربہار ہو رہا تھا۔ ہرا بھرا سبزہ، پھولوں کی آبیاری اور رنگا رنگ شگوفے۔ سرے شام ہی وہ ہاسٹل سے باہر نکلتی اور اپنے ٹریک پر آ جاتی، درختوں کے سائے چلتی اور ایک لمبا چکر کاٹ کر بچوں کے پارک میں آ جاتی۔ اس کی مخصوص جگہ گوہر کے درخت کے نیچے بنی سیمنٹ کے بینچ تھی، یا پھر برگد کے چوڑی جڑ والے تنے کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی۔ آج اسے گوہر کے درخت کے نیچے خالی بینچ مل گئی۔ اطراف میں سرخ، سفید اور پیلے پھول، کلیاں اور شگوفے گرے ہوئے تھے۔ فضا میں ہلکی ہلکی سردی کا رومانس تھا۔ دھیرے سے اطراف کا جائزہ لے کر ہنسی۔ رومانس تو زندگی میں کبھی تھا ہی نہیں۔ بچے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ پچھلے دنوں کا خوف ذہن سے نکل گیا تھا۔ اس کی کسے پرواہ ہے؟ اسے کسے ڈھونڈنا ہے؟ وہاں پاؤں اوپر کر کے سمٹ کر بیٹھی، گرم چادر میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ آنسو جانے کون سے در کو جان کر دامن بھگو رہے تھے۔ وہاں موجود اس کے آنسوؤں کو محسوس کرتے شخص کا دل چاہا کہ آگے بڑھے، اسے اپنے حصار میں لے اور پھر ایک ہی دکھ پر دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو دیں، ایک دوسرے کے شانے دونوں کے آنسو سمیٹ لیں۔ جانے کتنا وقت گزر گیا، تبھی اڑتی ہوئی فٹ بال آئی اور اس کے شانے سے لگی اور وہ اچھل پڑی۔ آپ گنے مسکرا کر بال بچوں کی جانب اچھالنے لگی اور آنے والا ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ فضا میں درد کی تیرگی تھی۔ ہم گھوم چکے بستی بن میں، ایک آس کی پھانس لیے من میں، کوئی ساجن ہو، کوئی پیارا ہو، کوئی دیپک ہو، کوئی تارا ہو، جب جیون رات اندھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ سمیر ہمدانی نے بینچ کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ سمیر کی آنکھیں دھندلا رہی تھی، ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہم کب تک پریت کے دھوکے میں، تم کب تک درد جھرونکے میں، دل کا دامن پھیلا ہو، کوئی گوری کا دل میلا ہو، کب میرے دل میں سویرا ہو، ایک بار کہو تم ایک بار کہو تم میری ہو۔ آبگی نے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ سمیر اسے دیکھے جا رہا تھا جس نے اس کی خاطر ہجر کا بن یاس لیا تھا۔ بھری بہار میں امواس کی سیاہ رات بنی ہوئی تھی۔ تبھی وہ چونکی اور سر گھمایا، ایک دم سے ساکت ہو گئی۔ سمیر اس کی پہلو میں بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ اس کے حواس بیدار ہونے لگے تو اس کا شک یقینی تھا، وہ سمیر کے دوست تھے۔ ایک دم سے سر گھما لیا۔ بھاگنا بیکار تھا، وہ اس کا ٹھکانہ یقیناً دیکھ چکا تھا، تبھی وہاں کوئٹہ میں سامنے نہیں آیا۔ میں تو اپنے جرم کی سزا بھی کاٹ چکا ہوں، اب بھی تمہارے دربار میں میری معافی نہیں؟ سر اٹھایا۔ تمہارے لیے گیا تھا، تمہارے کہنے پر مرد مومن بن کر لوٹا، پھر بھی میری خطا، میرا گناہ، میرا جرم۔ آپ نے سامنے دیکھ رہی تھی، سمیر اسے دیکھ رہا تھا، ایک جذبہ دل سے تھکی ہوئی پیاس لیے من میں، جان دے دوں تمہارے
سامنے، قبول کر لو گی؟ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کیوں نہیں دیتے میرا پیچھا؟ قفل چٹک کر کھلا۔ کیا ہے میری زندگی میں اب؟ لفظ رونے لگے۔ میں، تم اور زندگی کی خوشیاں، آس کے دیے جلائے۔ زندگی کی خوشیاں، وہ تو اسی دن خاک ہو گئی تھی جس دن تمہاری نظر مجھ پر پڑی اور میرا نصیب خاکستر ہو گیا۔ میرے بابا، میرا خاندان، میرا گھر۔ آپ گینے۔ سمیر کے لہجے میں درد تھا۔ بری صحبت نے بگاڑ دیا تھا، تمہاری صحبت نے سنبھال لیا۔ کھائی میں گرنے سے پہلے بچ گیا۔ تمہارے ساتھ جو کیا اس کا مجھے دکھ، ملال سب کچھ ہے، اور کس طرح گفارہ ادا کروں؟ آپ گینے نے گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ میں کوشش بھی کر لوں تو تمہیں اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا۔ تم میری رگوں میں، میری دھڑکنوں میں سما گئی ہو۔ صدیوں کی پیاس لیے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب تو میری سزا بھی ختم ہو گئی، کیا اب بھی؟ دھیرے دھیرے اس کے قریب جھکا کہتا جا رہا تھا، تم سے ایسے درد کا رشتہ ہے کہ کٹ سکتا ہے نہ بھلا جا سکتا ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھی، پاؤں نیچے کیے اور تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔